ولایت اور امامت میں کیا فرق ہے، اور یہ جو امام نے کہا کہ ولایت فقیہ وہی ولایت رسول خدا ہے، تو اس سے تو بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ ولایت معصوم اور غیر معصوم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہ شبہ بڑا استعمار نے بھی اچھالا اور آج بھی علماء بعض ہیں۔ مسلمانوں میں اس موضوع پہ بہت زیادہ اختلاف ہے کہ امامت کی تعریف کیا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں سے استعمال شدہ لفظ ہے ائمہ اور امام، الامامہ ریاست عامۃ۔ خلافت کی بھی یہی تعریف ہے۔ جہاں پہ امامت کی تعریف ہے اسی کو خلافت کی تعریف کے ساتھ اہل سنت نے بیان کیا۔ مسلمانوں میں امامت کی تعریف اور امامت کے نظریے میں کسی قسم کا اختلاف۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے صرف جو شیعہ فرقے ہیں ان کے حوالے سے، جو معروف 3 فرقے ہیں، شیعہ اسماعیلی ہے، شیعہ زیدی ہے اور شیعہ امامیہ ہے، تو ان کے ہاں نظریہ امامت میں کوئی فرق ہے یا صرف مصداق میں فرق ہے؟ ہاں، ان کا نظریہ امامت بمعنی جو عام ہے، ریاست عامہ، ریاست عامہ سارے ہر کوئی یہ قید لے کے آتا ہے۔ ادھر ولایت سے مراد کیا ہے؟ آیا ولایت تکوینی ہے؟ یہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب زیدیوں کے ہاں تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بعد، کیونکہ ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ منصوص ہے، لیکن یہ کہ جو بھی سادات میں سے یعنی اولاد زہرا میں سے امامت کا دعویٰ کرے اور قیام بالسیف کرے وہ امام۔ لیکن امامیہ کے ہاں اب ایک تو 12 امام کا تصور اور اعتقاد موجود ہے جن کی امامت پہ اعتقاد رکھنا واجب ہے، تو نظام امامت سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، یہی ایک ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ماضی میں بھی قرار پایا کہ امامت کو صرف مناظرے کی جہت سے ڈسکس کیا گیا، جبکہ امامت کیا تھی؟ امامت کا معنی ہی یہ تھا ریاست عامۃ فی امور الدین و دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ علامہ سید حسن رضوی صاحب۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امامت کا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں اس موضوع پہ بہت زیادہ اختلاف ہے کہ امامت کا مفہوم کیا ہے، امامت اور خلافت میں کیا فرق ہے، اور خصوصاً جب امامت کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ امامت کے جو مکاتب ہیں مختلف، یعنی اسماعیلیہ بھی کہتے ہیں ہم بھی امامی ہیں، اسی طرح زیدی بھی اپنے آپ کو امامی کہتے ہیں، اور ہمارے مکتب کا نام امامیہ ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ امامت کی تعریف کیا ہے؟ جی، امامت ایک قرآن کریم کے الفاظ میں سے استعمال شدہ لفظ ہے۔ ائمہ اور امام ہر 2 لفظ استعمال قرآن نے کیے ہیں۔ ہمارے ہاں جو امامت کی تعریف علماء کرام و علماء عقائد و متکلمین نے کی ہے، وہ تعریف یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ الامامہ ریاست عامۃ فی الدین، دین میں ریاست عامہ، اس کو ہم کہتے ہیں امامت سے۔ لیکن اس میں اگلا حصہ کیا ہے؟ اگلا حصہ یہ ہے کہ فی امور الدین و دنیا، دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اضافہ ہے۔ نیابتاً عن النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض نے اب اس طرح سے اس میں اضافہ کیا ہے کہ یہ اشخاص میں کسی ایک شخص کے لیے ہوگا۔ بعض نے مزید آگے اضافہ کیا ہے کہ عصمت اس کے لیے شرط ہے۔ یہ شرائط امامت میں ویسے آتا ہے۔ خود امامت کیا ہوا، بس یہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ 3 چیزیں ہوئی۔ یہ انہی 3 ہیڈنگز کے ساتھ ہماری قدیمی ترین شیعہ سنی ہر 2 کی کتابوں میں بحث آ رہی ہے۔ خلافت کی بھی یہی تعریف ہے؟ خلافت کی بھی اسی طرح سے جو جہاں پہ امامت کی تعریف ہے اسی کو خلافت کی تعریف کے ساتھ اہل سنت نے بیان کیا۔ فرق فقط یہ ہے کہ شیعہ مکتب تشیع میں امامت اور خلافت میں کوئی فرق نہیں۔ اہل سنت کلمہ خلافت کہہ کے بیان کرتے ہیں، اور مکتب تشیع میں یا جو شیعہ فرقہ جات کہلاتے ہیں وہ کلمہ امام یا امامت کہہ کے بیان کرتے ہیں۔ دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے؟ نہیں، اہل سنت دین اور دنیا میں بھی فرق نہیں ہے، نیابت عن نبی میں بھی فرق نہیں ہے، ریاست عامہ میں بھی فرق نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 3 امور ہیں۔ ایک ہے نظریہ امامت یا نظریہ خلافت، نمبر 2 ہے خلیفہ یا امام، خود خلیفہ یا امام، وہ کون ہو، کیا ہو، کیسے ہو۔ نمبر 3 ہے شرائط امام، کون سی شرائط امام میں یا خلیفہ میں پائی جائے۔ مسلمانوں میں امامت کی تعریف اور امامت کے نظریے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں دین اور دنیا کے امور میں جو پورے کے پورے معاشرے کی راہبریت کرے، پورے کے پورے معاشرے کی حاکمیت کو سنبھالے،
اس حاکمیت کے سنبھالنے کو امامت کہتے ہیں۔ بس ہم پہلے امامت کو سمجھیں گے تو امام سمجھ آئے گا۔ یہاں پہ جو مشکل ایک اور ہمارے ہاں ایجاد ہوئی، چونکہ امامت کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اس لیے امام بھی امامت کے باب سے انہیں سمجھ نہیں آیا، اور کئی دیگر پہلو جو ہیں اس کو وہ امامت قرار دے کے اسے قبول کر لیا، اور جو اصلی امامت تھی اسے نظر انداز کر دیا۔ بس یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ مسلمانوں میں اصل اختلاف نظریہ امامت کی تعریف یا اس کے معنی پر نہیں ہے، اگرچہ یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ امامت عقلاً ہے یا شرعاً ہے یا عقلاً و شرعاً دونوں ہے۔ ہمارے جو شیعہ متکلمین اکثر بیشتر ہیں وہ قائل ہیں کہ یہ عقلاً ہے اور شریعت سے اس عقل کی تائید ہے۔ اچھا، اسی طرح عشائرہ کہتے ہیں اور زیدیہ بھی اکثر بیشتر یہ کہتے ہیں یہ شرعاً ہے، یعنی اگر آیات اور روایات نہ امامت کے نظریے کو بیان کرتی اس کا ہونا یا ماننا لازم نہیں تھا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ عقلاً بھی اور شرعاً بھی، اس طرح کا ایک اختلاف ہے، لیکن معنی امامت و خلافت وہ آشکار ہے، یعنی ایک ایسا رہبر، ایک ایسا حاکم جو دین و دنیا کے امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں پوری کی پوری زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے کے چلے اور قوانین کو اجرا کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، اختلاف کہاں پر ہے؟ شخص امام و شرائط امام میں، یعنی شخص خلیفہ و شرائط خلیفہ میں ہے، یعنی کون شخص خلیفہ ہو، کون شخص امام ہو۔ تو آج جو ہم گفتگو کریں گے صرف جو شیعہ فرقے ہیں ان کے حوالے سے، جو معروف 3 فرقے ہیں، شیعہ اسماعیلی ہے، شیعہ زیدی ہے اور شیعہ امامیہ ہے، تو ان کے ہاں نظریہ امامت میں کوئی فرق ہے یا صرف مصداق میں فرق ہے؟ ہاں، ان کا نظریہ امامت بمعنی جو عام ہے، ریاست عامہ سارے ہر کوئی یہ قید لے کے آتا ہے، یعنی عمومی ریاست خصوصی کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے نا خاص ریاست یا خاص ولایت، جیسے باپ کو اپنے گھر کے اندر بچے جب تک بالغ نہیں ہوتے یا لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ولایت حاصل ہے، یا اسی طریقے سے ایک نو ولایت جو ہے وہ یتیم پروری کے اوپر ہے، یہ خاص ولایت ہوگی۔ عمومی ولایت یعنی پورے معاشرے کے اوپر ولایت۔ اچھا، لیکن ادھر ولایت سے مراد کیا ہے؟ آیا ولایت تکوینی ہے، یعنی وہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ہستی کا واسطہ فیض ہونا ہے، ایک ہستی کا بالفرض ایک وجودی ارتباط کا باعث بننا ہے، یہ والا ولایت؟ تو یہ والا ولایت کا معنی ادھر مقصود ہے، یعنی عقائدی کتابوں میں جو امامت کی تعریف آئی ہے اور امام کی شخصیت کو جو بیان کیا گیا ہے، ہر دو میں یہ ولی ولایت نہ شرط ہے اور نہ یہ اس ولایت کو امامت کہا گیا۔ یہ ایک الگ پہلو ہے جو خاص ہے، مختص ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ، یا وہ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت اور زمانوں میں، اس لیے اس کا دخل جو ہے وہ امامت کے اندر اس طور پہ نہیں۔ امامت یعنی راہبریت، بالفرض ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں نبی نہ ہو، رسول نہ ہو، لیکن معاشرہ ہے تو معاشرے کے اوپر حاکم کی ضرورت ہے، معاشرہ ہے تو راہبر کی ضرورت ہے۔ یہ حاکم و راہبر جو ہے اور ریاست عامہ اس کے ہاتھ میں ہے، ہاں نیابتاً یعنی نبی کی قید لگا دے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا دور ہو جائے گا۔ نیابت کی اگر قید ہٹا دے تو تمام ماضی کے ادوار میں یہی راہبریت امام کہلائے گی۔ لہذا اسماعیلی اور زیدی اور مکتب تشیع اس معنی میں اختلاف نہیں کرتے۔ اس جگہ پر یہ ہے کہ اب یہ کس کے اوپر منطبق ہوگی، کس شخصیت کو یہ ملے گی، اس کی شرائط کیا ہیں، ادھر اختلاف ہو سکتا ہے۔ لہذا یہاں پہ، اور یہی بات ہمارے مفکرین بھی کرتے ہیں، مثلا آپ پاکستان میں بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ایک فضا قائم ہو جاتی ہے امامت کے نظریے کو بیان کرتے ہوئے، کہا جائے کہ اس امامت کو زندہ کیا جائے، تو وہ اور بعض نے امامت کو زندہ کیا، ہاں کیا، لیکن وہ اپنا امام لے کے آئے، وہ اپنا خلیفہ لے کے آئے، ادھر تو بحث ہی نہیں کر رہے ہم، وہ تو مورد اختلاف ہے۔ ہم مورد اشتراک کے اوپر ہیں کہ وہ مثلا اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ پنجگانہ نمازوں کی جماعت ہونی چاہیے، شیعہ بھی کہتے ہیں پنجگانہ نمازوں کی جماعت ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے پنجگانہ نمازوں کی جماعت کو قائم کر دیا اور امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ کھڑا ہو کے اس کی امامت میں نماز پڑھا، ادھر دیکھیں یہ والے لفظ استعمال ہوئے، کسی کو کوئی پریشانی ہوئی؟ یعنی امام جماعت کو جب ہم کہتے ہیں امام ہے اور اس کے پیچھے امامت وہ کرا رہا ہے، امام امامت کرا رہا ہے اور مقتدی اس کو امام مانتے ہوئے اس کی امامت میں عبادت کو انجام دے رہا ہے، کسی نے اس سے یہ مطلب لیا کہ امام معصوم ہے مراد؟ کوئی بھی مراد نہیں لیتا۔ اچھا، یہاں پہ اب جب اہل سنت قائم کر دیں گے تو یہ ابھارنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کرنا
اور یا نصیحت کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کرنا ہے کہ دیکھو جس طرح انہوں نے جماعت کو بڑا منظم طریقے سے آباد کیا ہے اور وہ امامت ان کا امام کراتا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی اس کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم ادھر امامت کو انجام دیں اور امام جماعت آ کے امامت کرائے۔ اب یہ جملہ کیا اس چیز کے توہین بن گئی، امام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا؟ کوئی یہ تصور نہیں کرتا، چونکہ وہ وظیفہ اور ذمہ داری انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح معاشرہ ہے، معاشرے پہ ایک حاکم ہونا لازم ہے۔ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجرائے قانون کرے، عدل کو قائم کرے، مسلمانوں کی جان مال ناموس کی حفاظت کرے، دشمنوں سے حدود اسلامی کا تحفظ کرے۔ یہ حق حاکمیت، حاکم کی ذمہ داری کیا امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے بعد ختم ہو گئی؟ اب یہ حاکم آ کے کوئی صدام آ جائے، کوئی بش آ جائے، ٹرمپ آ جائے، نیتن یاہو آئے، طیب اردگان ہے، شہباز شریف ہے، ان کے ہاتھوں میں یہ دے دیں اور ہم ان کے ہمراہ چلیں اور ہم بس مناظرے کرنے لگ جائیں، ان کے مقدسات کا مذاق اڑائیں، چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں، فساد برپا کرنے کے لیے سب تیار ہو کے ایک صف بندی کر لیں؟ آیا یہ غیبت میں ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ یا غیبت امام زمان علیہ السلام میں نائب کے عنوان سے یہی امامت کرانا لازم ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے ائمہ اطہار علیہ السلام ہوں تو وہ امامت کرائیں گے نماز میں۔ یہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب زیدیوں کے ہاں تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بعد، کیونکہ ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ منسوس ہے، اس کے بعد میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جو بھی سعادات میں سے یعنی اولاد زہرا میں سے امامت کا دعویٰ کرے اور قیام بالسیف کرے وہ امام۔ اسماعیلیوں کے ہاں بھی ایک نسل در نسل ایک وراثت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اب وہ درست ہے نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن امامیہ کے ہاں اب ایک تو 12 امام کا تصور اور اعتقاد موجود ہے جن کی امامت پہ اعتقاد رکھنا واجب ہے، لیکن یہ جو عصر غیبت ہے اس میں بھی امامت کا جو نظام ہے یہ متصور ہے، تو نظام امامت سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، یہی ایک ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ماضی میں بھی قرار پایا کہ امامت کو صرف مناظرے کی جہت سے ڈسکس کیا گیا، صرف مناظرے کے باب میں اس کو کھولا گیا اور لے دے کر کے، اور مناظرے میں بھی امامت پہ بحث نہیں کی، امام پہ بحث کی ہے۔ مثلا امیر المومنین علیہ السلام کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو ان کی اعلیٰ ترین اوصاف، صفات، کمالات ہیں۔ ہاں اب کوئی اپنا ایک ان کے مقابلے میں امام لے کے آ رہا ہے اور اسے مناظرے کی نظر ہم کر کے بس اسی کو اصل دین قرار دے دیں، تو یہ کوئی عاقلانہ روش نہیں ہے۔ بہرحال معاشروں میں اور حوزہ علمیہ کے اندر رائج کسی دور میں یہ ہو گیا تھا، اور اس کے پھر نتائج بھی، ہاں دفاع کی حد تک تو بلا شک و شبہ ہمارے پاس فرصت موجود ہے، وہ دفاع باللتی ہی احسن ہوتا ہے، اخلاق کے دائرے میں، آداب کے دائرے میں، اور میرا اور اس طرح کے دیگر بد اخلاقیوں سے پاک ہوتا ہے، وہ اپنی جگہوں پہ کتب میں موجود ہے۔ لیکن فقط مناظرے کو امامت کا موضوع قرار دے دیا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ ہمارے ماحول میں یہ ہوا کہ اس کو صرف مناظرے کی جہت سے دیکھا گیا اور امام کی شخصیت کے دیگر پہلوؤں سے بس مناظرہ کیا گیا، جبکہ امامت کیا تھی؟ امامت کا معنی ہی یہ تھا ریاست عامۃ فی امور الدین و دنیا، دین اور دنیا کے امور میں ریاست عامہ، دین اور دنیا کے امور میں ریاست عامہ، عمومی ریاست یعنی رہبریت، حاکمیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یا امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نیابت میں، ہر دو میں اس وظیفے کی انجام دہی کا نام امامت ہے۔ جیسے جماعت کرانا، اس کو کیا کہتے ہیں کہ امام نے جماعت کرائی، امام نے امامت کی۔ ادھر جب ہم کہتے ہیں امام نے امامت کی اور مقتدی نے اقتداء کی، اس کو کوئی بھی شبہ کا شکار نہیں ہوتا، وظیفہ انجام دیا۔ اسی طرح معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ، اس میں آ کے امام نے امامت کی اور اقتداء کرنے والوں نے اقتداء کی، یہ نظام امامت۔ یعنی نظام امامت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیان کر دیا کہ 10 ہجری میرے لیے آخری سال ہے، اب یہ امت اسلامیہ موجود ہے، کون ہے اس کا رہبر اور حاکم جس کی اطاعت کرنا ان سب پہ لازم ہے، اور اس کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ عدل و انصاف قائم کرے، قضاوت کرے، دین کی احکام اور شریعت کو نافذ کرے اور حدود اسلامی کی تحفظ کرے۔ کون ہے یہاں پہ؟ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت بمعنی راہبریت کا اعلان من کنتم مولا فہذا علی مولا کے عنوان سے ہوا۔ یہ جو ضرورت رسول اللہ نے محسوس کی
اور اس ضرورت کے تحت من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا۔ غیبت امام مہدی علیہ السلام کے بعد اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب ضرورت ہے تو کون ہے کہ اس جگہ پہ نائب؟ ادھر کون نائب ہے کہ جو امامت کرائے یعنی راہبریت کرے؟ امامت کرائے یعنی راہبریت کرے اور اس کی راہبریت میں اقتداء امت کرے۔ نہیں تو یہاں پر ہم امام جمعہ کہتے ہیں، امام جماعت کہیں، لیکن مطلقاً امام کہنا کسی غیر معصوم کے لیے، جس طرح آج کل رائج مثلا امام خمینی یا عراق میں کہتے ہیں امام الخوئی، تو غیر معصوم کو مطلق امام کہنا درست ہے اس معنی میں؟ دیکھیں آپ اگر فقہی احکام پڑھیں نا امام جماعت کے بھی، تو ادھر امام الجماعہ کم ہی ہوتا ہے، امام ہی چل رہا ہوتا ہے فقہی مسائل میں۔ ہاں وہ لیکن قرینہ قائم ہے کہ امام جماعت امام علی علیہ السلام نے جماعت کرائی اور ان کے بعد کوئی نہیں اور کسی غیر معصوم نے آ کے جماعت کرائی یعنی امامت کرائی، بلکہ اس کو زیادہ درست تعبیر ہے کہ امام علی علیہ السلام نے امامت کرائی نماز میں۔ اسی طرح سے ان کے بعد کوئی اور شخص جو عادل تھا اور شرائط رکھتا تھا اس نے آ کے امامت کرائی نماز میں۔ تو ان دونوں مورد میں کیا وہ برابر ہو گیا امامت کرنے والا یا اس کا فرق باقی رہے گا؟ شخصیت کے اعتبار سے وہ یقیناً باقی رہے گا۔ اچھا ہم کیسے فرق کریں گے؟ امیر المومنین علیہ السلام وہ مطلقاً یا ایک ہماگیر شخصیت ہے، صحیح ہے؟ ان کے بہت مختلف پہلو عظمت کے موجود ہیں اور وہ اس وظیفے کو جب انجام دے رہے تو ان سے سازگار ترین کوئی شخصیت نہیں اور کوئی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو یہ وظیفہ اپنی جگہ انجام پانا چاہیے، وظیفے کو نہیں ہمیں ترک کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، کوئی ان کی شخصیت کے مقابلے میں نہیں آ سکتا کہ وہ امامت کرائے، وہ پورے معاشرے کی وہی امامت کرائیں گے۔ لیکن اگر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بالفرض اگر ابھی موجود ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے، چونکہ موجود ہیں اور حاضر بھی ہے، ظاہر نہیں ہے، اگر ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے کہ ہم ان کو حاکم کے طور پہ ایک مثلاً اقتدار کی کرسی پر لائیں اور ان کی اقتداء کریں اور وہ اپنے وظائف امامت انجام دیں، تو کیا اب کوئی بھی اس امامت کو نافذ کرنے والا یا امامت کو انجام دینے والا امام نہیں آ سکتا؟ کیونکہ جو بھی آئے گا اس کو نائب امام ہی کہا جائے گا، جیسے ادھر امام جماعت کہا جاتا ہے۔ سب کے ذہن میں یہ قرینہ موجود ہے، وہ نائب امام ہے۔ مثلا امام خمینی کو کوئی بھی امام معصوم نہیں سمجھتا، ہر کوئی کیا سمجھتا ہے؟ نائب امام۔ رہبر معظم کو عرب دنیا میں جو ان کے پیروں ہیں وہ امام خامنہ ہی کہتے ہیں، چونکہ رہبر کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ امام۔ تمام لغت کی کتابوں میں ہمارے پاس امام کا ترجمہ رہبر اور پیشوا آیا ہے۔ لہذا امامت اس عنوان سے ہے کہ جس طرح نماز ایک وظیفہ ہے اور اس میں ایک آ کے امامت کراتا ہے اور امام بنتا ہے، اسی طریقے سے معاشرے کو ادارہ کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا، مسلمانوں کی حدود کی حفاظت کرنا، ان کے جان مال اور ناموس کا تحفظ اور ان کی ضروریات زندگی کا اہتمام کرنا، یہ تمام کے تمام امور ذمہ داری ہیں، اور یہ ذمہ داری جو آ کے انجام دے گا وہ امام کہلاتا ہے۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول بہت معروف ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ولایت فقیہ ہمان ولایت رسول اللہ۔ تو سوال ہے کہ ولایت اور امامت میں کیا فرق ہے؟ اور یہ جو امام نے کہا کہ ولایت فقیہ وہی ولایت رسول خدا ہے، تو اس سے تو بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ ولایت معصوم اور غیر معصوم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہ شبہ بڑا استعمار نے بھی اچھالا، اور آج بھی علماء بعض ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ سادہ ذہن علماء ہیں، ان کو ہم کوئی ایسا لفظ نہ دیں، چونکہ کتابیں لکھی گئی ہیں، مراد بیان کی گئی ہے، لیکن سادہ لوگ ہوتے ہیں اذہان، انہوں نے نہ اس کو پڑھنا ہے نہ مطالعہ کرنا ہے، جذباتی ہو کے بس ایک حملہ کر دینا ہے۔ یہاں پہ مقصود سمجھنا چاہیے، چونکہ بعض منصب ہیں یا بعض ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی والی بات آپ لے لیں کہ منصب ہے کہ ادارہ کریں، معاشرے کو چلائیں، لیکن کس طور پہ؟ نیابت میں چلائیں، صحیح ہے؟ چونکہ امام معصوم جس طرح نیابتاً عن النبی ہے، اسی طریقے سے ولی فقیہ نیابتاً عن امام زمان علیہ السلام ہے۔ اور حقیقت میں جو روایات نے ان کو عنوان دیا امام کے علاوہ اور ولی کے علاوہ، یہ دونوں عنوان روایات کے، تیسرا عنوان دیا حجت کا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي
علیکم فاما الحوادث الواقع فرجعوا الی روات حدیث نا، معروف توقیع ہے اور اکثر بیشتر فقہا کی نظر میں معتبر توقیع ہے، اگرچہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مبانی کے تحت کچھ اشکالات کیے، لیکن یہ معتبر توقیعات میں سے ہے۔ اس میں فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، اس لیے کہنا یہ چاہیے یا تو کہ نائب امام مہدی علیہ السلام، یا کہ حجت امام زمان علیہ السلام۔ حجت کا لفظ امام سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ امام تو عمومی لفظ ہے، حجت کا لفظ خاص لفظ ہے کہ جو خاص معنی میں ایک ذمہ داری اور وظیفے کو بیان کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود ہے، ادھر ولایت سے مراد زمام حکومت ہے۔ بالکل اسی طرح آپ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو کفالت کے مسائل ہیں، یا چھوٹے بچے کے اوپر جو ولی ہوتا ہے، اس جگہ پہ لفظ ولایت ہی چل رہا ہے، ولایت الاب، صحیح ہے۔ مثلا نکاح کے مورد میں لڑکی کے ولایت الاب کا تذکرہ ہے، سبھی جو چھوٹا بچہ ہے اس کے تمام امور کی کفالت کے لیے ولایت الاب کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سے یتیم کی ولایت کے لیے کلمہ ولایت آتا ہے۔ ادھر سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اٹھایا اور اس کو ولایت کا لفظ قرار دیا، زمام حکومت، یعنی پورے معاشرے کی کفالت، پورے معاشرے کی زمام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس امت اسلامیہ کو کہ یہ امت اسلامیہ جس طرح نماز جو ہے باجماعت امام کے بغیر نہیں ہوتی، اور اس کو ادارہ کرنے کے لیے امام جماعت ہے وہ پہلے کرے گا عمل انجام دے گا، بقیہ اس کے پیچھے کریں گے، اسی طرح معاشرے کے اندر حاکم پہلے ایک عمل کا اظہار کرے گا یا امر کرے گا نہیں کرے گا، اور اس کے پیچھے اس کی اقتداء کی جائے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی حاجت موجود ہے، کیونکہ معاشرہ ہے تو ولایت کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر گھر میں ایک شخص شادی شدہ نہیں ہے، اس کے پاس ولایت اب ہے، باپ کی ولایت ہے اس کے پاس، ولایت لڑکی کی ولایت ہے اس کے پاس، یتیم ہے ہی نہیں تو کوئی ولایت ہے یتیم کی کفالت کی نہیں۔ اسی طرح اگر معاشرہ نہیں ہے تو کوئی ولایت نہیں، اگر معاشرہ ہے تو اس کو چلانے کے لیے ذمہ داری اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے تعین فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت، اور غدیر میں اسی ولایت کا اعلان ہوا۔ غدیر میں وہ ولایت تکوینی کا اعلان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صوفیہ مانتے ہیں، اور لکھی بھی ہے، یہ طاہر القادری معروف اسکالر ہے، انہوں نے یہ کتاب میں بھی لکھا کہ ہم ولایت باطنی میں پہلا امام مہدی علیہ السلام، وہ ولایت تکوینی کا حامل ہونے قرار دیتے، لیکن کہتے ہیں ظاہری ولایت میں خلیفہ اول کو ہم پہلا امام اور خلیفہ قرار دیتے ہیں یا ولی قرار دیتے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ولایت کا احساس کرتے ہوئے مولا قرار دیا امیر المومنین علیہ السلام، وہی ضرورت معاشرے کی اور وہی ولایت اور ولی کے تعین کی ضرورت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بعد بھی امت موجود ہے تو اس کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ ہمان ولایت ہے، وہ ولایت کی ضرورت جو رسول اللہ کے دور میں موجود ہے امت کے اوپر، تو وہ امت موجود ہے، اسی ولایت کی ضرورت نائبت امام زمان علیہ السلام نے دی ہے، اور اس کو جو بھی آ کے ادارہ کرے گا وہ ولی کہلائے گا۔ اس کو اگر میں مختصر ایک لائن میں بیان کروں، اگر آپ نے اسی زمام حکومت کو سنبھال کے امت یا معاشرے کو ایک دین کی طرف یا اللہ کے راہ کی طرف چلانا ہے، اس کو اگر آپ نے علم فقہ کے دائرے میں مطالعہ کرنا ہے تو لفظ ولی ہے، بار بار کیا لفظ بولا جائے گا؟ ولی اور ولایت، اور اسی لیے ولی فقیہ کہا کہ جامع شرائط حاکم کو ولی فقیہ کہا جائے۔ لیکن اگر آپ نے امامت کی دلیل سے اس کو لے کے آنا ہے تو اسی ولی کی بجائے کیا کہا جائے گا؟ امام۔ لہٰذا عقائدی ترتیب اور علم کلام کی کتابوں سے جب یہ بحث آتی ہے اور امام زمان علیہ السلام کے بعد اس معاشرے اور امت کو ادارہ کرنے والی شخصیت اور اس کی ضرورت اور منصب کی بحث آتی ہے تو یہاں پہ کلمہ امامت کے ضمن میں امام ہی آئے گا، لیکن فقہ میں چونکہ ولایت کے باب سے آتا ہے کہ یہ ایک تو حکم شرعی ہے، ذمہ داری اللہ کی طرف سے واجب، اور یہ اس فقیہ کے اوپر ہے جو جامع شرائط ہو اور اس کے لیے مسؤولیت ہو، تو یہاں پہ ولایت اور ولی فقیہ کا۔ تو اس حوالے سے آخر ایک سوال ہے کہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ایک بحث مطرح ہے کہ جیسے آپ نے بیان کیا امام خمینی فرماتے ہیں یہ وہی ولایت ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، لیکن اس توضیح کے ساتھ جو آپ نے پیش کیا، تو اب دیکھیں الحمدللہ اس زمانے میں وہ ولایت کا نظام بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہے، ولی فقیہ بھی موجود ہیں،
تو اس مقدس نظام کی موجودگی میں کسی اور نظام کو رول ماڈل بنانے کی یا کسی اور کو ولی منتخب کرنے کی ضرورت ہے، یا اس موضوع کو، اس تقریر کو کسی اور سیاق سے ہٹ کے لوگوں نے پیش کیا، ان اصل مقصود کو نہیں سمجھا گیا؟ جی اصل میں دیکھیں، جب بھی ہم ایک نظریے کو بیان کرتے ہیں یا ہم ایک نظریے کو منبر کے اوپر یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے ذکر کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ امامت کی بحث لے لیں، ہم اپنے مدارس میں بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کے درمیان بھی اس کو ذکر کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم امامت کی تعریف کریں گے۔ صحیح۔ اب جب ہم امامت کی تعریف کریں گے تو ہم کہیں گے کہ جو بھی رہبریت کو اور امت کی زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے وہ امام کہلاتا ہے۔ اب ادھر آپ آ کے کہنا یہ شروع کر دیں، اور آپ نے تو امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں امام بنا دیا، آپ نے تو امام مہدی علیہ السلام کا انکار کر کے اب اپنا امام گھڑ کے لے آئے۔ کیونکہ بندے خدا ابھی تو نظریہ بیان کیا، اور نظریے کو جو اختیار کرے اس کو ہم نے بیان کیا کہ اسے امام کہتے ہیں۔ جو ہمیں روایات سے اور آیت کریمہ سے جو اصطلاحات ہم تک پہنچی ہیں یا الفاظ ہم تک پہنچے، اس کی عموم میں وہ امام کہلاتا ہے۔ ہاں، اب آپ اپنے طور پہ نام رکھ دیں، مرجع، فقیہ یا مجتہد یا کوئی اور آپ نام اپنے طور پہ رکھ دیں، وہ آپ کے اپنے عناوین ہیں۔ جو ہمیں دین نے عناوین دی ہیں اس میں تقلید لفظ نہیں ہے، اطاعت لفظ ہے۔ اس میں لفظ جو ہمارے پاس آتا ہے، لیکن فللعوام ان یقلدوا، وہاں تقلید کا بھی لفظ ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں وارد ہوئی اور احتجاج میں بھی لفظ وارد ہوا۔ ایک تو آیت اللہ خوئی اور دیگر جو ہمارے مراجع اعظام ہیں ان کی نگاہ میں یہ روایت ضعیف السند ہے۔ نمبر 2، ایک روایت اگر ہم مان بھی لیں تو اس جگہ تقلید کا معنی اطاعت ہی کے معنی میں ہے، کیونکہ اطاعت کا معنی قرآن میں آیا، تقلید کا لفظ قرآن میں نہیں۔ پھر آپ کے پاس 99% جو احادیث ہیں وہ کس کے اوپر ہیں؟ لفظ اطاعت کے اوپر، وہ لفظ تقلید کے لیے، تو آپ تو اس کو لیں گے نا۔ اس لیے تقلید کا معنی اکثر حصے کی تناظر میں سمجھا جائے گا۔ بہرحال ہم جو تقلید کہتے ہیں وہ یہ روایت والا نہیں ہے، کیونکہ تقلید ایک فقہی اصطلاح ہے۔ وہ فقہی اصطلاح کے اوپر ہم لیتے ہیں جامع شرائط فقیہ کے جو عالم ہو، یہ شرائط رکھو، زندہ ہو، شیعہ ہو، مرد ہو، عادل ہو، اس کے فتاویٰ پہ چلنے کی جو آپ کی نیت ہے اور آپ نے عزم کیا کہ میں اس کے فتاویٰ کے نتیجے میں انشاءاللہ اپنے اعمال انجام دوں گا، اس پورے پروسیس کو تقلید، یہ تقلید تو روایات میں نہیں آیا نا اصطلاح کے معنی۔ تو خلاصہ کلام کہ ہمارے ہاں جب نظام کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے اور امامت کا تعارف کرایا جاتا ہے تو یہ مکتب تشیع کے نظریات کی تدوین اور تشریح ہے۔ نمبر 2، اس امامت کو جو بھی سنبھالے گا، مگر گھر میں اگر باپ وہ پوری مینجمنٹ کو سنبھالتا ہے، اسے یہی کہا جائے گا کہ کون ہے ولی اس گھر کا؟ یہ کہتے ہیں نا، کیونکہ گھر سب سے چھوٹا معاشرے کی سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے؟ گھر۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، اس گھر کا ولی کون ہے؟ اس امت اسلامیہ کا ولی کون ہے؟ ادھر تو آپ نہیں کہتے امام زمان علیہ السلام، جبکہ امام زمان علیہ السلام کیا گھر میں ولی نہیں ہے؟ یقیناً ہے، امام مہدی علیہ السلام فرما دیں کہ ان دونوں کا نکاح باطل ہے، ہمیشہ نہ ہو، تو وہ وہاں پہ باطل قرار پائے گا۔ لیکن ادھر آپ کہتے ہیں باپ ولی ہے۔ اسی طریقے سے کون ہے ولی اس امت کا اس وقت؟ بلا شک و شبہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ لیکن غیبت میں امام مہدی علیہ السلام کے کون ہے ولی؟ آپ کہیں گے کہ جس نے راہبریت کی زمام سنبھالی، ایک دفعہ سنبھالی بھی ہے، ایک دفعہ سنبھالنی چاہیے، تو ہر دو میں ولی ہے۔ لیکن ایک دفعہ ولی حاضر ہو گیا، ایک دفعہ ولی غائب ہے۔ آپ عقائدی کتابوں کی روح سے آ جائے، ایک دفعہ امام حاضر ہو گیا، ایک دفعہ بھی امام آپ کے لیے غائب ہے، صرف آپ نے نظریات کی حد تک رکھا ہوا ہے۔ معاشرے کو اتنا صالح کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس شرائط کا حامل شخص ہے کہ وہ رہبریت کرے اور وہ آ کے اپنی بھرپور قوت کے ساتھ آ کے رہبریت کی زمام سنبھال لے، وہ آپ کے لیے امام حاضر قرار پائے۔ ادھر امام حاضر اور امام غائب سے مراد امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نہیں ہے، بلکہ ان کی غیبت میں اس ذمہ داری کو سنبھالنے والے کی بات ہے کہ ایک دفعہ صرف نظریے کی حد تک آپ بیان کریں، تب تک آپ کے لیے عملی طور پہ کیا ہے، وہ راہبر ابھی موجود نہیں ہے، غائب ہے۔ یہ موجود نہیں ہے، موجود نہ ہونے کے عدم وجود کو غائب کہتے ہیں نا، یا عدم ظہور یا ظاہر نہ ہونے کو غائب کہتے ہیں۔ تو ابھی آپ کے لیے وہ ولی حاضر نہیں۔ ہاں، اگر ولی حاضر ہو جائے تو ہم کہیں گے یہی ولی ہے۔ تو زمینہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر رہبر معظم ہیں، آئیڈیل ترین صورت یہ بنتی ہے کہ وہ ولی امر مسلمین ہے، جیسے ان کے مقابلے میں کسی ولی کو نہیں لانا،
صحیح. لیکن ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے یہ بتانا پڑے گا کہ پہلے نظریے کا تو قبول کرو. جب نظریے کا قبول کرو گے تو اذہان خود بخود یہ سوال کریں گے کہ آیا وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ غائب ہے اور حاضر کرنے کی اس ولی کو ضرورت ہے ہمیں، یعنی رہبر ہمارا غائب ہے اور اسے حاضر کرنا، اسے کیا مراد ہے؟ تو وہاں پہ یہی عرض کیا جائے گا کہ نہیں، وہ موجود ہے، اس کو آپ اپنے خطے میں بھی اس کی رہبریت کے لیے زمینہ فراہم کریں. یہ جو رہبریت کا زمینہ فراہم کرنا ہے اور اس سے وابستہ ہونا ہے اور ایک ادارے اور مرکزیت کے دائرے میں آنا ہے، اس کو ہم نظام امامت سے عقائدی کتابوں کے تناظر میں تعبیر. ماشاء اللہ. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. خداوند عالم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ولی فقیہ نائب امام زمان رہبر معظم انقلاب کا سایہ دراز فرمائے.